الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اسلامی عقیدے کی بہت سی خصوصیات اور بہت سے امتیازات ہیں۔ آج ہم صرف ایک خصوصیت کے ذکر پر اکتفا کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ غیبی عقیدہ ہے۔ غیبی عقیدہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہری حواس کے ذریعے سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی قوت شامہ سے، اپنی قوت ذائقہ سے، اپنی قوت لامسہ سے، جو حواس خمسہ ظاہرہ جسے کہا جاتا ہے، ان حواس کے ذریعے سے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ یہ محسوسات سے ماورا ہے، یہ محسوسات سے باہر ہے، باہر کی چیز ہے۔ اس لیے عقیدہ کی جو بھی باتیں ہیں، اسلامی اعتقادات کے جو بھی امور ہیں، جو بھی مسائل ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ غیبی معاملات ہیں۔ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، قبر کے عذاب اور اس کی نعمتوں پر ایمان، یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، اور یہ سارے غیبی معاملات ہیں جن کا ادراک ہم اپنے حواس سے نہیں کر سکتے۔ یہ محسوسات سے ماورا باتیں ہیں۔ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آغاز ہی میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ الف لام میم، یہ عظمت والی کتاب قرآن مجید، اس کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب میں پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پرہیزگار اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پرہیزگار کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اندیکھی چیزوں پر یقین کرتے ہیں۔ اس قرآن پاک کے بتلانے سے، اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے، اللہ کا کلام سن کر اللہ کی خبر پر وہ یقین کرتے ہیں۔ تو اسلامی عقیدہ یہ غیبی عقیدہ ہے۔ اس پر ایمان رکھنے کے لیے اگر کوئی محسوسات کو تلاش کرے تو اسے کہا جائے گا کہ محسوسات سے آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، یہ غیبی عقیدہ ہے۔ واللہ تعالی عالم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔